بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک چھپی ہوئی جادوئی وادی میں جسے وردی لون کہا جاتا تھا، درخت تاروں کی طرح چمکتے، ندیاں لوریاں گنگناتی تھیں اور ہوائیں ایسے راز سناتی تھیں جو صرف خاص لوگ ہی سن سکتے تھے۔ وہیں ایک ننھی سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام لیلا ایور بلوم تھا۔ لیلا کو قدرت سے ایک خاص تحفہ ملا تھا، وہ فطرت سے باتیں کر سکتی تھی۔ پرندے اسے لطیفے سناتے، پھول اس سے اپنے خواب باندھتے اور چاند کبھی کبھی اس کو آنکھ مارتا تھا۔ ایک دن صبح کی نرم روشنی میں ہوا کی شوخ سرگوشی نے لیلا کو جگایا۔ وہ ہنستی ہوئی جگمگاتے ہوئے مشرومز کے راستے پر چل پڑی جو اسے لے گیا اومزن واوڈ نامی ایک جادونگری جنگل کی طرف۔ وہاں درخت چھپ کر چلتے تھے، جگنو آسمان پر ستاروں کی تصویریں بناتے اور پتے راتوں کو کہانیاں سناتے۔ جنگل کے بیچ میں لیلا کو ایک خوبصورت جادوئی آبشار ملی جسے سرگوشیوں کا چشمہ کہا جاتا تھا۔ یہ 7 رنگوں میں چمکتا تھا جیسے قوس قزح پانی بن کر بہہ رہی ہو۔ چشمے کے پاس ایک ننھا سا مخلوق بیٹھی تھی جس کے پروں میں پتے اور ستارے جڑے تھے۔ یہ ایک سیلف تھا، ہوا کا نگہبان۔ سیلف نے مسکرا کر کہا، تمہارے دل میں نرمی ہے ننھی لیلا، لیکن وردی لون خطرے میں ہے۔ انسان فطرت کی آواز سننا بھول چکے ہیں۔ لیلا نے وعدہ کیا کہ وہ قدرت کی محافظ بنے گی۔ وہ دنیا کو یاد دلائے گی کہ فطرت میں جادو ہے اور یہ جادو سننے والوں کے لیے زندہ ہے۔ تب سے جہاں بھی لیلا چلتی پھول کھلنے لگتے، درخت لہلہانے لگتے اور جانور اس کے گرد محبت سے گھومتے۔ لوگ اسے کہنے لگے، لیلا دی ونڈ اوسپرر، یعنی ہوا کی سرگوشیاں سننے والی۔ کہتے ہیں آج بھی اگر آپ کسی جنگل میں ہوں اور ہوا آپ کے کان سے کچھ کہے یا پتے ہنسی کی طرح سرسرائیں تو سمجھ لیجیے لیلا آج بھی آپ کو یاد دلا رہی ہے۔